پروگرام میں ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان باغی رہنما جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ابھی آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, تمام اپوزیشن اور اس کے علاوہ باقی جو جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس 5-6 ماہ بھی نہیں رہ گئے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کو موڈ نظر نہیں آتا ان کا گورنمنٹ ٹاپل کرنے کا یا ہٹانے کا حکومت کو. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ باجوہ صاحب بڑی مہربانی اور اپنے مجھ سے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے. سر دیکھیں, یہ ہمارے ملک کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. دنیا کے اندر جو پاور شیئر کرتے ہیں زیادہ تر, وہ جمہوری حکومتیں ہوں یا ڈکٹیٹر ہوں, آمریت ہو, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حکومتوں کو تبدیل کرنے والے, قیادتوں کو پیدا کرنے والے کون ہیں. یہاں ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے, وہ پورے قوم کو نظر نہیں آ رہی, کیونکہ حکومتیں بدلنے والی قوتیں بھی اور ہوتی ہیں, طاقت بھی اور ہوتی ہے. اس لیے یہ لمبا سفر جو تھا اس سے اب تھک کے تمام پارٹیاں اقتدار میں آ چکی ہیں, اپنے مسائل کا حل پیش بھی کر چکی ہیں, اور اب اپنا وقت گزار کے پھر وہ اپنے کچھاروں میں واپس بھی جا چکی ہیں. اب یہ کوئی ایک نیا جو سلسلہ تھا اقتدار کا, وہ تھا عمران خان. تو عمران خان جب آ گیا تو وہ ان کو تو پیچھے تمام قوتوں کو دھکیلا گیا. پیچھے ہے کہ وہ اپنے زخم سہلا رہے ہیں. عمران خان جو ہے وہ ایک طاقت ہے, طاقت اس کی اپنی نہیں ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نظام کے اندر ایک طاقت دینے والی قوتیں ہیں وہ اور ہوتی ہیں. وہ عمران خان اب اکیلے حکومت چلا رہے ہیں. ان کے عشائیے میں لوگ آئے نہ آئے, اس کی میٹنگوں میں آئے نہ آئے, ابھی بھی وہ بجٹ پاس کرنے کے لیے ووٹ اس کو دے دیں گے. تو یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. دوسری پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں, وہ اس بجٹ کے پاس کرنے پر نظر بھی نہیں آئیں گے. اور تمام پارٹیاں صرف تقریریں کریں گے, ایک اگریسو طریقے سے اس بجٹ کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, کیونکہ یہ بجٹ ہے ہی نہیں, عمران خان کا نہیں ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہاشمی صاحب آپ نے اٹھایا. لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آپ سینئر رہنما ہیں, آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ سیاست کو سمجھتے ہیں اور ملک میں نظام کس طرح چلایا جاتا ہے, چل رہا ہے, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں. یہ پھر گریزاں کیوں ہیں؟ مطلب صرف دکھانے کے لیے بھی کیوں نہیں جا رہے وزیر اعظم کے پاس؟ ناراضی کا اظہار پھر کر ہی کیوں رہے ہیں جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کرنا انہوں نے وہی ہے جو ہونا ہے, جس کی آپ نے بات کی؟ کہ جو دوست کہہ رہے ہیں ہم اویلیبل نہیں ہیں, میرے تو دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں. میں نے عمران خان کو اقتدار میں آنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگلے سال وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی آدمی اویلیبل نہیں ہوگا. اب وہ عمران خان تو فارغ, اس نے اپنے جو چلایا ہے وہ لوز کر رہا ہے اپنی جو اس کی اپنی طاقت تھی, جو اس کی ایک توقعات لے کے ان کو آئے تھے, وہ بھی کمزور ہو گیا ہے. یہ سامنے کے آدمی نہ گنے, ایم این ایز کو نہ گنے, وزیروں کے اختلاف کو نہ گنے, کیبنٹ کے اختلافات کے بیانات بھی آتے رہے, ان کو چھوڑ دیں. اس کے کا جو بیس تھا جس کی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئے تھے, وہ پہلے بھی اکثریتی نوجوان نہیں تھے, لیکن جو تھے تو ایک نئی ایک امیدیں, توقعات, تبدیلی, یہ ایک نعرے بھی تھے. میں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا تھا, لیکن اس کے باوجود باقی چیزیں
اس کی اپنی جو سپورٹ ہے، جو بیس ہے، وہاں پہ بھی اب کریکس نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ پارٹیاں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑی گئی. یہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے، کوئی تقریر کر رہتا ہے. لیکن یہ جو آپ کی اسمبلی ہے، بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں اچھا کہ ہاشمی ابھی بھی صاحب جی، آپ کی اسی بات سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا یہی وجہ ہے، اس قدر حالات سنگین ہے، اس قدر عوام مشکل میں ہے، اس کے باوجود شریف فیملی، شریف فیملی باقاعدہ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ؟ نواز شریف صاحب لنڈن بیٹھے ہیں، مریم صاحبہ کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی، شہباز شریف صاحب صرف ٹویٹ کر دیتے ہیں، حمزہ شہباز بھی نظر نہیں آ رہے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے شروع میں نے عرض کیا تھا، ہر ایک نے بہت محنت کی ہے، حکومتیں بھی چلائی ہیں، معیشت کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں اتفاق سے وہ سارے شریف صاحبان کے یا نواز شریف کی قیادت میں یہاں پہ بنے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آیا کسی وزیر اعظم کو اپنا وقت معین جو ہوتا ہے وہ اس تک اس کو کامیابی سے جانے دیا کیا؟ بالکل. اس ملک میں 17-18 وزیر اعظم گزرے ہیں. یہ چودھری گھر بھی ایک وزیر تھا، محمد علی بوگرا بھی وزیر تھا. سب آئے بیچاروں نے کوششیں کی، کوئی گوادر پاکستان میں کسی نے شامل کرایا، کسی نے ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کو، بھٹو نے، نواز شریف صاحب نے، ڈاکٹر قدیر نے، ضیاء الحق نے. یہ سارے انہیں زور تو لگا لیا، لیکن ان کو کوئی بیٹھنے دے گا؟ میں جو عرض کر رہا تھا، اسی پارلیمنٹ کو آج آزاد کر دیا جائے، یہ شاید 5-6 وزیر اعظم بدل دیں گے 3 سالوں میں، لیکن اصل قیادت جو ہے وہ ابھرے گی پارلیمنٹ سے، باہر سے نہیں آ سکتی. نہیں تو نواز شریف صاحب، ہاشمی صاحب، نواز شریف صاحب اب سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ نااہل ہوئے اس وقت باقاعدہ، اور ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ نظریاتی ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب اور باقاعدہ اب نظریے پہ قائم رہیں گے. اس کے بعد دوبارہ ہمیں تو یہ لگا کہ جیسے نظریے پر پھر انہوں نے سودا کر لیا. اس طرح سے نہ وہ ووکل رہے جس طرح سے وہ بالکل نااہل ہونے کے فوراً بعد رہے، اور کچھ عرصے بعد جیسے ہی وہ ان کے معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے، یعنی باہر چلے گئے، انہیں تھوڑا سا ریلیف ملا، وہ بھی خاموش ہو گئے. تو پھر نظریہ کہاں گیا سر؟ میں جب ابھی میاں صاحب بیرون ملک تھے، میں جا کے مدینے میں ملا انہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے نظریاتی سیاست کرنی ہے، میں یہ جنگ جو ہے لڑوں گا عوام کی، میں نے واپس نہیں آنا. تو وہ آئے، اقتدار بھی آیا، پیپلز پارٹی بھی آئی. پھر میاں صاحب کا آپ کا دور جو تھا، کافی چیزیں انہوں نے کی. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک جو جنگ لڑی جاتی ہے، اگر اس میں انہوں نے ہر طریقے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ابھی تک بھی، آج بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمت اپنی بھی ان کی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہمت بتاتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے، آپ کی آواز بند کر دی جائے، آپ کے اوپر ٹی وی کے چینل آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہوں. کیا مریم نواز جو ہے کسی چینل نے اس کا انٹرویو دیا جب پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہے سر، ٹویٹر پہ پہلے اچھی خاصی سوشل میڈیا ہے سر، ٹویٹر پہ اچھی خاصی وہ ایکٹیو رہتی تھی، ٹویٹس کرتی تھی. چلیں اگر میڈیا ان کو نہیں بھی کور کرتا، ویسے تو ٹویٹس ان کی کور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں کور کرتا لوگ دیکھ تو ضرور سکتے ہیں نا ابھی بھی. لیکن وہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی پیغام، کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کراتی. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ رکاوٹیں کیوں؟ جمہوریت میں رکاوٹیں کیوں؟ چلو میڈیا بھی تو آ جائیں گی، آپ کی بات کبھی بات سن لیں گے، لیکن سوشل میڈیا کی حیثیت کے ساتھ میسج یہ بھی ہے کہ آپ ملک کے میڈیا پہ آپ کی آواز نہیں آئے گی. تو یہ میسج جاتا ہے ووٹر کو، یہ میسج ووٹر لوگوں کو
मैसेज आता है कि इनकी बात मत सुनो। वहाँ मुसीबत यही है। मैंने तो एक वर्ष से तज़किरा जिक्र किया था मरियम बीबी का, लेकिन ये पूरी की पूरी जब सियासत के रास्ते रोक लिए जाएं, पार्लियामेंट आज बैठी नहीं है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी मर्जी के फैसले ना करने दिए जाएं, 4 आदमी को इधर भेज दे, 2 आदमी को ईशाई में ना जाने दे, आने दे। इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान पहले भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरान खान क्या करेगा? हाशमी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूं, हारना आता है मुझे, हार के फिर जीतना भी आता है, जीतना भी मुझे आता है। इस वक्त तो हालात जो हैं मुल्क में और ओवरऑल जिस तरह हुकूमत चल रही है, उनके हाथों से बाहर लग रहा है मामला। आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो काबू कर पाएंगे? बिकॉज आप उनके साथ रहे हैं इतने साल, आप तहरीक इंसाफ कम से कम 3 साल आप हिस्सा रहे, तो आपने बड़े करीब से उनको देखा भी होगा, उससे पहले भी आप उनको जानते थे। आपको क्या लगता है, आपकी पेशगोई क्या है? आगे हालात काबू कर पाएंगे जो वो क्लेम कर रहे हैं, या फिर वाकई अब मामला उनके हाथ से निकल चुका? वो जो उनको मौके मिले थे बतौर कप्तान क्रिकेट टीम के, उससे ज्यादा मौके मिल गए यहाँ मुल्क के वजीर आजम बनने के बाद। पहले थे उनको आके बिठा दिया। अब बदकिस्मती ये है कि जो बातें वो करते रहे हैं, जो नारे वो उठा के बातें करते रहते हैं, आप मुझे वजह बताएं। लोग भी जानते हैं कि उनकी काबीना उनकी मर्जी की है। देखिए, आप सिर्फ नजर उठा के देखिए, काबीना ना उनकी मर्जी की है, जो उनकी मर्जी की है वो उससे भी बुरी है। जो एक इस तरीके की बातें इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हाशमी साहब, आपने पूछा अब काबीना उनकी मर्जी की है। मैं इस पर आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा, आप इस पर जरा रहनुमाई हमारी ये करें कि ज्यादा इन्हसार आजकल वो मुशीरान पे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी जो इंटरव्यू दिया आपने देखा होगा यकीनी तौर पे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि फिर इस तरह के मामला चलेंगे तो सवाल तो उठेगा कि पार्लियामानी सिस्टम इस वक्त पूरी तरह फाल है या नहीं, या तो उनकी जो पुरानी टीम है, जो उनके वजीर होने चाहिए थे, क्या वो अहल नहीं है, इस वजह से वो मुशीरान पे इतना ज्यादा इन्हसार कर रहे हैं, या फिर मुशीरान उन पर थोप दिए गए हैं? आपकी राय क्या है इस पे? एक तो बाजवा साहब, हकीकत ये है कि इमरान खान साहब के पास वो कहते थे मैंने थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं। जी हाँ, मैं इम्प्रेस हो गया कि हमारे वो काम कर रहे हैं अमेरिका में, इधर उधर सब जो स्पेशलिस्ट है उनको हम लेके आएंगे। बदकिस्मती से जब मैं अंदर गया उस पार्टी का, मैं सदर रहा हूँ, पार्लिमानी बोर्ड का भी चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे तो जो इख्तियारात दिए थे वो कोई सियासी पार्टी दूसरे बंदे को नहीं देती, कोई चेयरमैन या सदर ये नहीं करता। तो मुझे तो इख्तियारात की मुझे कमी नहीं थी, लेकिन बात ये है कि उनके सारे मुशीर जो हैं वो जो निकल के आए हैं वो नाअहल हैं, जो मुशीर दूसरी तरफ से आए हैं वो भी नाअहल हैं। और बात ये है, ये तो एक और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। हाशमी साहब, इधर एक और छोटी सी बात जरा क्लियर कर दीजिएगा। आप जब वहां पर गए, आपको बताया गया कि थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, आगे रिफॉर्म्स के लिए हम पहले से तमाम तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो आपको 3 साल पता ही नहीं चला कि इनके पास तो कोई तैयारी नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है आगे के लिए, और वो बाद में जब आए, जब हुकूमत में आए तो वो एक्सपोज हो गए बाद में, तो आपको भी 3 साल पता नहीं चला कि ये सब मामला यूं चल रहा है? ये ऊपर की बातें हैं सब। मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पहले दिन ही जब मैं यहाँ से कराची गया था जी, और इमरान मुझे वहां लेने आए थे एयरपोर्ट पर, वो मेरी गाड़ी चला के जा रहे थे, जैसे उन्होंने ये सऊदी अरब के वलीअहद की चलाई है, जैसे उन्होंने, और मेरी गाड़ी, उन्होंने कहा 35 साल बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ जावेद हाशमी की, तो वो थोड़ी देर में ही ये तकल्लुफ हो गए। उसने कहा कि आप शुजात साहब से ये बात करें, अपने दोस्तों से, आप जो है कियानी साहब से ये बात कर लें, आपने फलां। मेरा दिल करता था कि मैं अभी इस गाड़ी से छलांग लगा के बाहर निकल जाऊं। मैंने बाद में ये बात कई दफा पार्टी के अंदर 3 साल के अंदर कोर कमेटी के अंदर तमाम इमरान साहब के सामने मैंने कहा, उसी दिन मेरा दिल चाहता था मैं बाहर छोड़ के आपको चला जाऊं। पहले ही दिन
جی پہلے دن پھر میں تو اب اس میں میری واپسی پہلے دن کیسے ہوتی. میں نے جو وہاں تقریر میں کہہ دیا کہ میں آپ نے باغی کو بلا لیا ہے, میں غلط باتیں دیکھوں گا تو میں کھڑا نہیں رہوں گا, میں اپنی آپ کے غلط باتیں ہوں گی. پھر میں چلتا رہا کہ میں شاید ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں. میری عزت کیونکہ بہت زیادہ تھی اس پارٹی میں, تو میں چاہتا تھا کہ میں کہیں جا کے ٹھیک کر لوں گا. لیکن جب مجھے انہوں نے کنٹینر پہ جب راحیل شریف صاحب کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس کی انکوائری کرے گا, یہی ہماری ڈیمانڈ تھی. تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے جانا ہے اور پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کرنا ہے. ہاشمی صاحب یہ تو پیچھے کی ہوگی نا بات, اب آگے والا ابھی بھی آپ نے ایک دو پوائنٹس تو صحیح اٹھا دیے کہ جو ان کی کور ٹیم تھی وہ اتنے اہل نہیں رہے, اس کے بعد جو مشیران ان کے ساتھ ملے یا ان پر مسلط کیے گئے یا جن سے وہ اب کام لے رہے ہیں وہ بھی اتنے اہل نہیں ہیں. آگے آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو 92 میں ان کو چانسز ملے تھے ٹیم بنانے کے اس سے زیادہ چانسز انہیں اب ملے ہیں, ابھی بھی سنبھل پائیں گے یا نہیں سنبھل پائیں گے؟ آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟ آپ نے جو پہلے مجھ سے پوچھا, میں نے پہلے دن سے آخری دن تک کی داستان آپ کو وہ سنا دی. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جتنے میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تقریباً جو ایک کلیش آف انٹرسٹ ہے نا, اس کی وجہ سے سارے لوگ وہ بیٹھے ہیں جو اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ کیبنٹ میں موجود رہتے ہیں اور وہ اپنے جو دیکھیں نا کنٹراڈکشن جو ہے وہ صرف ایک کہنے کی نہیں ہے. جو عمران خان کہتا ہے یہ کرنا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے آدمی بٹھا رکھے ہیں جو سب سے پہلے اس کو ناکام کر دیتے ہیں. وہ ان کو یہ تو بڑی اندھیری سی سچویشن آگے نظر آ رہی ہے ہاشمی صاحب. اگر حکومت اپوزیشن کہتی ہے اور سب کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ آگے صحیح ڈیلیور ابھی نہیں کر پائے, آگے کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ اپوزیشن خاص طور پہ کہتی ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو ہٹانے کے لیے بھی کسی طور پر کوئی کوشش نہیں کر رہے. تو پھر عوام کہاں جائیں, کس کو دیکھیں, عوام کیا کریں؟ مجھے یہ بتائیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے کہہ دیا تھا کہ 6 مہینے کے بعد وزیر اعظم بننے کو کوئی تیار نہ ہوگا. اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, دیکھیں آج پیٹرول کی قیمتیں جس انداز سے بڑھائی گئی ہیں, کوئی تک بھی نہیں ہے. اوگرا سے فلاں سے کسی سے بات ہی نہیں کرتے. کوئی اس طریقے کی جو آمریت ہے, بادشاہت ہے, اس طریقے کی جو پالیسیاں ہیں. دیکھیں مجھے آپ نے آج بات کرنے کو کہا ہے, میں چونکہ 40-45 سال سے تو میں اس ملک کی کوریڈور آف پاور کے اندر رہا ہوں. ایک وزیر اعظم کو آتے اور جاتے اپنی یوں آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا ہوں. سب سے جو نکمی حکومت ہے جس کے پاس اپنی ایک قوت متحرکہ کی طاقت نہیں ہے, فیصلے کر نہیں سکتے, اس سے جو کمزور ترین ڈیسیژن کرنے والی اور کوئی میں نے حکومت دیکھی نہیں ہے. اس لیے یہ میری دعا ہے کہ یہ چلے, کیونکہ عمران خان کو آپ نکال دیں. میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اس کو بھی چلائیں 5 سال, آپ آدمی رہیں گے, لیکن عمران خان خود اپنے پیروں پہ کڑھاڑی روزانہ اٹھ کے مارتا ہے, اپنا قد چھوٹا کرتا ہے روزانہ. آخری سوال, کسی دن بہت زور سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے میں کامیاب ہو گئے, نہ رہی خدا نہ خواستہ یہ حکومت, تو آگے آپشن کیا ہوگی؟ دیکھیں آپشن تو پھر وہی ہوتی ہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس پارلیمنٹ نے راستہ چنا کہ وہ وقتی طور پہ بھی صحیح دوسرا آدمی منتخب کریں اور وہ چلائے, اور الٹیمیٹ تو پھر الیکشن ہے, انتخاب ہے. اس انتخاب کو غیر جانبدارانہ اور اس کے لیے کوئی اس کو سلیکٹ نہ کرے دوسرے وزیر اعظم کو. ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں, جب سلیکشن نہیں کریں گے, ایک فیصلہ کر لیں, جن کو میں اپنا مجازی خدا سمجھتا ہوں, جو ہمارے
जो कज़ा व क़दर के हमारे मालिक हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक पार्लियामेंट को आज़ादी का फरमाना आप नहीं देंगे तो हम आज़ाद हो नहीं सकते। हम इतनी ताकत नहीं है कि उनके साथ लड़ें, लड़ के छीने नहीं। लेकिन मुल्क जो है बलूचिस्तान के अंदर अपने 5 सालों के अंदर आप देखेंगे, खुदा न खासा वो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने के नक्शे बन चुके हैं 1910 से। अब वो 1925 में उसको उन्होंने कंक्लूड करना है, किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमें बचाना है पाकिस्तान को, उसका रास्ता एक ही है कि आज़ाद पार्लियामेंट हो और हमारे जो ये मजाजी खुदा हैं वो अपने घोड़ों को रोक लें, लगाने खींच लें। अगर मारना चाहेंगे, किसी को नहीं रहने देंगे तो 4 दिन के अंदर वजीर आज़म नहीं बिल्कुल ठीक। होगा। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ये है कि पार्लिमानी निज़ाम आज़ाद तौर पर चले मुल्क के अंदर। इस तरह जिस तरह चल रहा है इस तरह नहीं चलेगा, वरना फिर आगे मुल्क नहीं सही तरह चल पाएगा। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने हमें वक्त दिया।